ہم جب بیان کرتے ہیں کہ بعض صورتوں کی یہ خصوصیات ہیں یا بعض آیات کی یہ خصوصیات ہیں تو یہ خود ایک علم ہے، اور علم جعفر جس کو کہتے ہیں۔ حروف کا علم، کس حرف کو کس حرف کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کو بولا جائے یا لکھا جائے تو اس کائنات میں خاص قسم کا اثر ہوتا ہے۔ خدا کریم کی یہ کائنات اس طرح بنی ہوئی ہے اور اس طرح اس نے بنائی ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی آواز بھی غیر مؤثر نہیں ہے، حتیٰ حروف کو بھی اس نے طاقت دی ہے، اعداد کو بھی طاقت دی ہے۔ اعداد حروف کی جگہ قائم ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض اوقات حروف اعداد کی جگہ کا وعلیکم السلام اعداد کو جب آپس میں جوڑا جائے تو خاص قسم کا نتیجہ نکلتا ہے، حروف کو بھی جب آپس میں جوڑا جائے تو خاص قسم کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر اعداد میں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کا عمل ہوتا ہے اعداد میں، جس کو آپ اکثر دوست اس چیز کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے تھوڑی سی بھی ریاضی پڑھی ہوئی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اعداد میں یہ 4 عمل ہوتے ہیں مشہور: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ بعین ہی یہ 4 عمل حروف میں بھی ہوتے ہیں، یہی 4 عمل۔ جیسے عدد کی ایک قیمت ہوتی ہے، حرف کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ قیمت سے مراد اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ 6 کی ویلیو 6 ہے۔ اگر آپ کو کوئی 6 دانے کسی چیز کے لینے ہیں تو وہ مختلف ہیں 4 دانوں سے، 6 کی ویلیو 4 سے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ حروف بھی اسی طرح ہر حرف ایک ویلیو رکھتا ہے۔ ابجد میں یہ جو علم جعفر ظاہراً اس کو بولا جاتا ہے، اس میں بھی حروف کی ویلیو بیان ہوتی ہے۔ اب بہت ابتدائی جنہوں نے دیکھے جانتے ہیں، الف کے مثلا اتنے، با کے اتنے، جیم کے اتنے، دال کے اتنے، یہ اس کی کیا ہے؟ ویلیو ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ کچھ اعداد کو آپس میں ملانے سے ایک بڑا عدد بنتا ہے، اور وہ عدد ہو سکتا ہے کسی کمپیوٹری کوڈ میں فکس چیز ہو جس سے ایک پورا عمل شروع ہو جائے، حروف میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ اگر خاص قسم کے حروف کو آپس میں جوڑے اور اس کو جو ہے خاص قسم کے بعد دوسرے حروف سے جمع تفریق کر کے ایک نچوڑ نکالے، پھر اس کو الٹ کر، پھر اس کو پلٹ کر اس کو
خاص قسم کا عمل انجام دے تو آپ کے اس حرف میں تاثیر آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کے ان حروف میں۔ یہ ساری مقدماتی گفتگو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کو یوں سمجھیں کہ یہ بھی سارا حساب کتاب شدہ ایک مکتوب ہے، جس کا ہر حرف اس طرح سیٹ ہوا ہے کہ اس کے خاص اثرات ہیں۔ اب جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے نماز میں یہ ذکر کرنا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو اس کا خاص مقصد ہے، خاص حاصل وہ جو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والی کہانی ہے، وہ اس نماز سے پیدا ہونی ہے۔ بہرحال یہ ساری مقدماتی گفتگو ہے سمجھانے کے لیے کہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ بڑے ہی دھیان سے رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ ایسا ہو جو قرآن تو نہیں پڑھا ہوا، قرآن نہیں پڑھا ہوا، لیکن اپنے علم جعفر اور ابجد کے اس سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے جو وہی قرآن کے الفاظ کے مطابق بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی بالکل اس علم کے مطابق سب چیزیں سیٹ ہوئی ہیں۔ بس اگر ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے ان حروف کی وجہ سے، ان حروف کی ویلیو کی وجہ سے۔ اس لیے سور کے اوائل میں ہم اکثر وہ جو ائمہ کی طرف سے فوائد ان سور کے بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے ان چیزوں کو جاننے کے لیے۔ ہم بہت اجمالی علم رکھتے ہیں، یعنی ایک مقلد کا علم جیسے ہوتا ہے کہ اس کو، یا ایک مریض کا جتنا علم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو کوئی دوا دیتا ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر کہ ڈاکٹر جانتا ہے اور میں نہیں جانتا مانتا ہے۔ اسی طرح مرجع کی بات مقلد اس لیے مانتا ہے کہ وہ جانتا ہے اور مقلد نہیں جانتا۔ ہم بھی لا علم ہے اور کوئی ہمارے پاس طریقہ بھی نہیں ہے علم کا، یہ حقائق اس کی ذات جانتی ہے یا جن کو اس نے علم سے نوازا ہے۔ اس لیے ہم وہی کچھ بیان کر سکتے ہیں، باقی تجربے کے ساتھ جنہوں نے کیے ہیں بہت کچھ حاصل کیا ہے تجربات سے۔ اب ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ کو لکھ کر وہی الفاظ دیتے ہیں جو قرآن سے ماخوذ ہیں، لیکن وہ اس کو خود بھی نہیں جانتے کہ یہ قرآن ہے یا نہیں، لیکن چونکہ ان الفاظ کی تاثیر ہے تو آپ جن کو لکھ کے دیتے ہیں ان کو وہ فائدہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ البتہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بس یہ خسارہ بھی دیتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے۔